اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیں صدائیں کریں متھے سن سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں۔ نہایتی واجب الاحترام محترم لیاقت بلوچ صاحب، صدر مذاکرہ و نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم امیر العظیم صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان، شرکائے مذاکرہ اور اسٹیج پر دیگر ذمہ داران جماعت اور اس اجتماع عام کے اندر شریک ہونے والے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، ملکی منظرنامہ تو انشاءاللہ محترم لیاقت بلوچ صاحب سمندر کو کوزے میں بند کریں گے، مگر میں تو یہاں اس سندھ کا مقدمہ پیش کرنے آیا ہوں، اس سندھ کا کیس اس مینار پاکستان کے سائے تلے پیش کرنے آیا ہوں، جو صوبہ سندھ باب الاسلام سندھ بھی ہے کہ جہاں سے اسلام کی کومپلیں پورے برِ صغیر کے اندر پھیلی، پورا برِ صغیر اسلام کی آغوش میں آیا، اسلام کے اس دائرے کے اندر شامل ہو گیا، اور میں اس صوبہ سندھ کا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو صوبہ سندھ اسلام کی ایک بہت بڑی شناخت اپنے پاس رکھتا ہے، اور اسلام کا دلدار صوبہ سندھ موجود ہے کہ نہ صرف یہاں سے اسلام چاروں طرف پھیلا، بلکہ قرآن پاک کا اگر کسی زبان میں ترجمہ ہوا تو وہ بھی اسی سندھی زبان کے اندر ہوا، اور یہی سندھ صوبہ موجود تھا جو قیام پاکستان کا سبب اور موجب بھی بنا کہ یہاں سے اٹھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف پورے برِ صغیر میں پاکستان کی اس جد و جہد کی قیادت بھی کی، اور یہاں صوبہ سندھ کی اسمبلی واحد سندھ اسمبلی تھی جہاں سے صوبہ سندھ کے لیے پاکستان کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، میں اس صوبہ سندھ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف اسلام کے لحاظ سے، نہ صرف قیام پاکستان کے لحاظ سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارواں کا آغاز کیا تھا، جس قافلے کا آغاز کیا تھا، اس کا دائرہ پاکستان کے قیام سے پہلے پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ پھیل گیا تھا۔ اور میں یہ بات کروں کہ قیام پاکستان سے پہلے تھرپارکر جیسا پسماندہ علاقہ بھی جہاں جماعت اسلامی کی مقامی جماعت موجود تھی، چپے چپے پہ، چاہے نواب شاہ ہو، چاہے شکارپور ہو، چاہے جیکب آباد ہو، چاہے حیدرآباد ہو، یا میرپور خاص ہو، یا تھرپارکر جیسے علاقوں کے اندر پورے چاروں طرف سے جماعت اسلامی کی شاخیں قائم تھی، جماعت اسلامی کا دائرہ موجود تھا، جماعت اسلامی سے وابستہ لوگ موجود تھے۔ اگر یہ میں بات کروں کہ جماعت اسلامی کراچی کو اٹھان دینے والی اگر کوئی شخصیت تھی، چودھری غلام محمد صاحب 1938 کے اندر جیکب آباد کی ہیبت شہید اس ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر تھا، جہاں پر ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بزرگوں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کا لٹریچر پہنچایا، ترجمان القرآن پہنچایا۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، اور یہی وہ صوبہ سندھ تھا کہ جہاں پر الہ آباد کا جب 1944 کے اندر اجتماع ہوا تو اس کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ نہ صرف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی دعوت چاروں طرف پھیل رہی تھی، بلکہ مولانا کے اس دور کے اندر 1944 کے اندر دینیات کتاب ہو، خطبات کتاب ہو، قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاحات ہوں، یا اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر ہو، یہ چاروں کتابیں سندھی کے اندر پرنٹ ہو کر بڑے پیمانے پر تقسیم ہو رہی تھی۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، یہ پورا سندھ کا منظرنامہ پیش کرنے کے بعد اگر میں سندھ کی حوالے سے یہ بات کروں کہ صوبہ سندھ تو وہ صوبہ سندھ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، 26 قسم کی معدنیات وہاں پر موجود ہے، گیس جو ہے جو پورے پاکستان کے اندر مجموعی طور پر گیس میں 71% دینے والا صوبہ سندھ موجود ہے، پیٹرول کے اندر 57% دینے والا صوبہ سندھ جو ہے وہ موجود ہے، اور مجموعی طور پر پاکستان کو ٹیکس دینے والا
70% صوبہ سندھ موجود ہے۔ اور میں بات کروں تو سندھ کے اندر کوئلے کی ایک بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ دنیا کا 7واں بڑا ذخیرہ کوئلے کی صورت میں وہاں پر موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 20 لاکھ میگا واٹ وہاں سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے 3 سالوں کے اندر، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی 35 گیگا واٹ بجلی پاکستان کو فراہم کر رہا ہے۔ اور اگر میں ایک رپورٹ کے مطابق کروں کہ اسی بجلی کے نتیجے میں الحمدللہ جہاں پورے پاکستان کو روشن کر رہا ہے، یہاں پنجاب کے 40 لاکھ گھروں کو روشن کر رہا ہے۔ اور یہ صوبہ سندھ وہ صوبہ سندھ ہے کہ جس کی ایک حیثیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کی زبان سندھی زبان پاکستان کے دستوری اور آئینی زبان بھی موجود قرار پائی۔ اور صوبہ سندھ وہ صوبہ سندھ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ونڈ انرجی کا ایک بہترین کوریڈور جھمپیل کے اندر جو ہے وہ دے دیا۔ اور وہ صوبہ سندھ وہ بھی ہے کہ جس کے اندر کارونجر بھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سمندر بھی دے دیا، جس کے اندر جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیے جو ہے وہ گیس اور پیٹرول کے نتیجے میں اگر پچھلے 15 سال کا میں جائزہ پیش کروں کہ 13 ارب روپے کا 13 ارب ڈالر کا تیل جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے۔ اور اگر میں بات کروں کہ 58 ارب ڈالر کی یہاں سے گیس جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اور یہ کل جو ہے وہ 71 ارب ڈالر اگر پاکستانی روپے میں بیان کروں تو یہ 19,880 ارب روپے بنتے ہیں، جو صوبہ سندھ سے لے کر جو ہے وہ صرف 2 چیزوں میں پورے پاکستان کے اس جو ہے وہ ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، میں اگر یہ بات اس کے برعکس کہوں کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اگر میں سندھ کا یہاں مقدمہ پیش کروں، سندھ کی اگر بات کروں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ 78 سالوں کے اندر سندھ کے ساتھ ایک ظلم اور جبر کا معاملہ روا رکھا گیا، سندھ کے ساتھ ایک حد تک آمیز رویہ رکھا گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کی وڈیرا شاہی نے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھانے والے یہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہمارے پورے صوبہ سندھ کے اندر موجود ہے، چاہے ووٹ کو یرغمال کرنے کا معاملہ ہو، لوگوں کو انسانوں کی غلامی میں دینے کا معاملہ ہو، میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، یہ سارا معاملہ ایک جو ہے وہ وڈیرا شاہی کے ذریعے، ظلم اور جبر کے ذریعے، فیوڈلزم کے ذریعے اس کے تسلط کے اندر لایا گیا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ صوبہ سندھ یہ مظلوم صوبہ ہے کہ جہاں پر 135 سے 40 تک جو ہے تحصیلیں موجود ہیں، اگر میں یہ بات کروں کہ ایک بھی ایسی تحصیل پیپلز پارٹی جو گزشتہ 17-18 سالوں سے وہاں پر مسلط ہے وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو پائے گی، تو جو دکھا سکے ماڈل کے طور پر دکھا سکے کہ ہاں یہ تحصیل ہے کہ جہاں پر 100% اسکول کھلتے ہیں، جہاں پر 100% تعلیمی ادارے کھلتے ہیں، جہاں پر 100% اساتذہ آتے ہیں، اور 100% جو ہے وہ دکھانے کے لیے کوئی ایک بھی تحصیل نہیں دکھا سکیں گے جہاں پر یہ منظرنامہ دکھا سکے کہ ہاں یہ صوبہ سندھ کا یہ تحصیل ہے جہاں پر تمام ہاسپٹل کھلتے ہیں، تمام لوگوں کا بلا تفریق علاج کیا جاتا ہے، اور تمام ادویات دی جاتی ہیں، ایمبولنس کی سروس موجود ہے، اور تمام مشنری موجود ہے۔ کوئی ایک ایسی تحصیل موجود نہیں ہے کہ جو وہ پیپلز پارٹی دکھا سکے کہ ہاں اس تحصیل کے اندر صفائی ستھرائی کا مکمل نظام موجود ہے۔ کوئی ایک تحصیل پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دکھا سکتی جو یہ کہہ سکے کہ ہاں اس تحصیل کے اندر کوئی سال بھر میں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی اغوا نہیں ہوا، کوئی واردات نہیں ہوئی، کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں روا رکھا گیا۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، کوئی ایسی تحصیل نہیں دکھا سکتے کہ جس کے ساتھ کوئی لنک شدہ اس پورے تحصیل کو جوڑنے کے لیے روڈ جو کا دائرہ موجود ہو۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں اور بھائیوں، یہ صوبہ سندھ کا منظرنامہ ہے۔ اگر یہ میں بات کروں کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اگر یہ تعلیم کی بات کروں تو آج بھی میرے بچے جو 5 تا 19 سال کے یا 16 سال کے بچے موجود ہیں، 80 لاکھ کے قریب بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، جو پاکستان یہ آبادی کا
جو بچوں کی آبادی ہے اس لحاظ سے 44% کی تعداد بنتی ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، آج بھی صوبہ سندھ کے اندر یہ پسماندگی موجود ہے کہ 20,000 جو ہے وہ تعلیمی ادارے وہ تباہ شدہ حالت کے اندر موجود ہے۔ آج بھی 49,000 اسکولوں کے اندر 13 لاکھ بچے زمین پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اور میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، آج بھی صوبہ سندھ جو سندھ کو پاکستان کو 71% گیس دینے والا ہے، آج بھی میرے صوبے کی 44% گھرانوں کے اندر گیس کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ اور میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، آج میں یہ اگر بات کروں کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد اگر یہ میں بات کروں کہ ہمارے ہاں واٹر سپلائی کی صرف 40% جو ہے وہ گھروں کے اندر سہولت موجود نہیں ہے، اور 45 لاکھ گھر ایسے ہیں جہاں کوئی واٹر سپلائی کی نہ اسکیم ہے، نہ کوئی دائرہ موجود ہے۔ اگر میں اس سے بڑھ کر بات کروں کہ پورا پاکستان کا پانی مضر صحت ہو گیا ہے، مگر سندھ کی واٹر کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھی یوسی دکھانے کے لیے تیار نہیں جہاں یہ کہہ سکے کہ یہاں پر پینے کا صاف پانی موجود ہے۔ لوگ اور جانور گٹر کا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں، بے تحاشا بیماریوں کا جال پھیلا ہوا موجود ہے۔ اور میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، اتنا سب کچھ دینے کے بعد اگر میں یہ بات کہوں کہ 30% گھرانوں کے اندر آج بھی صوبہ سندھ یہ جو ہے وہ جو بجلی کی روشنی سے محروم ہمارا صوبہ موجود ہے۔ اور میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، اگر یہ میں بات کروں کہ جو گھروں کے بغیر رہنے والے خیموں اور جھگیوں کے اندر رہنے والے ہیں، اس کی بڑی تعداد 59% پورے پاکستان سے سندھ کے اندر رہنے والی ہے، جو 3,13,000 کی تعداد موجود ہے۔ اور اگر میں بات کروں بدامنی کے حوالے سے، پورا سال بدامنی کی لپیٹ پہ جماعت اسلامی سندھ نے بڑی تحریک کا آغاز کیا، جو ہے وہ ہمارے اوپر FIR ہوئی، دھرنے دیے گئے، اسلام آباد کے اندر دھرنے دیے گئے۔ میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، یہ بدامنی کی صورتحال ہے، اس کے لیے پورا موضوع چاہیے، پوری گفتگو کرنی پڑے گی کہ کس طرح وہاں اغوا برائے تاوان کی پوری انڈسٹری وہاں وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، حکمرانوں کے چنگل کے اندر موجود ہے۔ کوئی مشنری کا رول نہیں ہے۔ جو پولیس 200 ارب روپے لینے والی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سارے کام اس کے ہاتھ کے نیچے، ناک کے نیچے سارا کام ہو رہا ہے۔ میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، یہ بدامنی کی صورتحال ہے۔ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے پولیس کے ہاتھوں، نوجوانوں کو مسنگ پرسن کے طور پر ان کو جو ہے اغوا کر کے غائب کرنے کا معاملہ بھی بلوچستان کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ سندھ کے اندر پھیل رہا ہے۔ اور میرے عزیز ترین ساتھی اور بھائیوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ سندھ جو ہے گزشتہ چند مہینوں کے اندر پانی کی اس تحریک کے اندر پورا صوبہ امٹ آیا تھا۔ پورے صوبے نے پانی اور کینالوں کے حوالے سے ایک طویل جدوجہد کے بعد اسے جو ہے وہ آرڈیننس کو رکوایا، اس فیصلے کو رکوایا۔ اگر میں یہ بات کروں، اس کے باوجود صورتحال یہ ہے، گزشتہ 25 سالوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھے، سندھ کو اپنے حصے کا پانی نہیں دیا جا رہا۔ سندھ کی زراعت 70% کا انحصار اس زراعت پر منحصر ہے۔ آپ کے سامنے ارسلان بھائی نے کل مفصل بات کی ہے، انشاءاللہ قصوری صاحب بھی نے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کریں گے۔ میں صرف اس مختصر یہ بات کہوں کہ ہمارے پانی پہ اس زراعت کا انحصار ہے، مگر 2 مہینوں کے علاوہ 10 مہینے کے اندر پورے پانی نہیں موجود ہے۔ کوٹڑی بیراج کے اندر ریت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ صوبہ انحصار کس بنیاد پہ کرے کہ جس سے تعلیم چھین دی گئی، جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھمانے پہ لوگوں نے مجبور رکھا گئے۔ یہاں پر کوئی صنعتیں نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے 1970 کی سینسس رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، 1534 یہاں پر بڑی صنعتیں موجود تھی، اس کا میجر حصہ کراچی کے اندر موجود تھا، اکا دکا کوئی اندرون سندھ موجود تھی۔ آج 2005-06 میں جب دوبارہ سینسس رپورٹ کا معاملہ کیا گیا تو صرف 300 صنعتوں کا اضافہ ہوا، وہ بھی کراچی کے اندر کیا گیا۔ اندرون سندھ کے
पास, नौजवानों के पास न रोज़गार है, न तालीम है, न ज़राअत को जो है वो तबाह किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि इन हालात में हम जो है वो जानबूझकर हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में लोग डाकू नहीं बनेंगे, लोगों को अगवा नहीं करेंगे, तो फिर और क्या काम जो है वो करेंगे। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये उस गुर्बत का नतीजा है कि आज भी सिंध के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट मौजूद है कि 7 लाख बच्चे सिंध के भूखे पेट सोते हैं। आज भी मेरे थर के अंदर बच्चे गज़ाई किल्लत का शिकार होकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हाल पे कोई जो है वो सरों पर हाथ रखने वाला नहीं है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, हालत तो ये है कि दुनिया भर में उसूल ये है कि जहाँ पर बंदरगाह होती है, जहाँ पर पोर्ट होता है, मोटरवेज उसी के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये सूबा सिंध वाहिद सूबा है कि यहाँ से वसाइल तो लिए जाते हैं, मगर सूबा सिंध को देने के लिए कोई मोटरवे नहीं है। और मोटरवे के नाम पे धोखा और डांस और चालाकी जो है वो रवा रखी जाती है। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैं अगर ये बात करूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे लोगों को भिखारी बनाने की मुहिम जारी है, लोगों को वोटर बनाने की मुहिम जारी है, अगर मैं हुकूमत के नुमाइंदों को बताना चाहता हूँ, इस प्लेटफार्म के ज़रिए, इस तवस्सुत के ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी बहनों को, हमारे लोगों को भिखारी मत बनाएं, सन्नतें दें, लोगों को रोज़गार से जोड़ें, लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों को साफ़ सुथरा वादी मेहरान बनाएं। इंशाअल्लाह उसका दर्जा जो है वो लेगा। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, ये भी यूनिसेफ की रिपोर्ट मौजूद है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट में 5 साल के बच्चों का सिंध के अंदर कद नहीं बढ़ रहा। और मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैंने पानी के हवाले से बात की कि ये पानी के मसले की वजह से एक तरफ ज़राअत तबाह हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें समंदर तेज़ी के साथ हमारा डेल्टा जो है रोज़ाना उसको 5000 क्यूसेक पानी देने की ज़रूरत है। आप बताएं कि 10 महीने पानी मौजूद नहीं है, समंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 32 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो सिंध की निकल चुका है। और आलमी तौर पर ये रिपोर्ट से मौजूद हैं, आलमी तौर पर ये थ्रेट्स मौजूद हैं कि जो है वो अगर ऐसी सूरत हाल रही तो 2050 के अंदर ठट्टा अपना वजूद खो देगा, बदीन अपना वजूद खो देगा, सजावल अपना वजूद खो देगा। और यही थ्रेट कराची के अंदर मौजूद है। बस मेरे अजीज तरीन साथियों और भाइयों, मैंने सिंध के लोगों के साथ ये वादा किया था कि उनका मुकदमा मीनारे पाकिस्तान पे लाखों लोगों के सामने लड़ूंगा। और मैंने आपके सामने ये सिंध का मुकदमा पेश किया है, सिंध के मसाइल आपके सामने रखे हैं, सिंध की बात आपके सामने का बात की है। और मैं अपनी बात को इस उम्मीद के साथ ये ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जिस तरह कराची के अंदर आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा है, इंशाअल्लाह ये कारवां सिंध के अंदर भी फैलेगा, सिंध के अंदर भी चारों तरफ उसकी रोशनी और उसकी किरणें फैलेंगी। और इंशाअल्लाह सिंध एक मरतबा फिर इन वडेरों के जंगल से, इन जालिमों के चुंगल से इस नए इनकलाब की नवीद इंशाअल्लाह साबित होगा। नए बाबुल इस्लाम का आगाज़ हाफिज़ नईमुर रहमान की इस क़यादत के अंदर करेगा। अब भी इस पाबंदी आईन जुनू में अपना सरे बाजार वही रखते जुनू है, गुजरा हुआ लम्हा भी हम आगोश था हमसे, हर पल जो गुजरने को है ये पल भी हमारा। हम आज के बारे में कुछ फहम नहीं, जो तुझको यकीन आए तो है कल भी हमारा। और इंशाअल्लाह ताला उठाए लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगा ये शब के सफ़ा खुदा, कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमारे जहन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़रे ज़रे का मुकद्दर जगमगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।